آپ دیکھ رہے ہیں GTS نیوز۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، شہ نشین پر تشریف فرما محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، صدر مہاراشٹرا مجلس اتحاد المسلمین، وہ سابقہ رکن اسمبلی، وہ سابقہ رکن پارلیمان، محترم جناب شعیب جامعی صاحب، صدر دلی مجلس اتحاد المسلمین، شاداب صاحب، ہماری بہن نورین فاطمہ صاحبہ، مدثر صاحب، نوید صاحب، اوکھلا کے صدر رفعت خان بھورے صاحب، شاہد صاحب، جناب جابر صاحب جو عام آدمی پارٹی چھوڑ کر آج مجلس میں شامل ہوئے ہیں، محسن صاحب، صفدر صاحب، دانش صاحب، زاہد عمر صاحب، عارف صاحب، شالم صاحب، ارشاد اشرفی صاحب، میرے عزیز دوستو، بزرگوں، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار اوکھلا کے جناب شفا صاحب کے انتخابی جلسے میں آپ نے شرکت کی۔ اتنی بڑی تعداد میں آج آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اوکھلا کی عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس اسمبلی کے انتخابات میں وہ تبدیلی چاہتے ہیں، اور یہاں سے انشاءاللہ تعالی جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ مظلوم کا ساتھ دیں گے، آپ ظالموں کو ہرائیں گے، آپ ناانصافی کرنے والی دونوں پارٹی اور حکومتوں کو سبق سکھائیں گے، اور آپ جو جیل میں جو ہمارے لوگ سڑ رہے ہیں پچھلے 5 سال سے، ان بے زبانوں کی آواز آپ بن کر 5 تاریخ کے دن پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بہت سے لوگ اس بات کا سوال کر رہے ہیں کہ مجلس نے 2 امیدوار جو دلی کے اسمبلی انتخابات میں اتارے ہیں وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، آخر ان کو کیوں امیدوار بنایا گیا؟ لوگ بہت سے تبصرے بھی کر رہے ہیں، بعض تو من گھڑت باتیں کرتے ہیں، اور جو اس طرح کی بکواس کرتے ہیں وہ قانون کو نہیں جانتے، اور ان کے دل و دماغ میں ایک نفرت بھری ہوئی ہے۔ بھارت کے قانون کے لحاظ سے شفا اور طاہر صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں، اسی لیے اسد الدین اویسی نے ان دونوں کو مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار بنایا ہے۔ اب جو لوگ بی جے پی، آپ اور دوسری پارٹیوں کے لوگ اخبارات اور میڈیا سے بات کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر فلاں دفعات لگی ہوئی ہے، میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں